الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی میں ایک اور مرتبہ نیکیوں کا موسم بہار ماہ رمضان عطا کیا، اور ماہ رمضان میں بھی آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی مبارک گھڑیوں میں مبارک ساعتوں میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں جن نیکیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سورہ فاطر کی آیت کریمہ میں نے آپ کے روبرو تلاوت کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ امت 3 حصوں میں بٹ گئی۔ امت محمدیہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلا حصہ فمنہم ظالم لنفسہ، گنہگار، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنانے والے، نافرمانیاں کر کے ان کے صبح شام گناہوں میں گزرتے ہیں، ان کے لیل و نہار نافرمانیوں میں گزرتے ہیں، ان کے صبح شام اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، نہ فرض ادا کرتے نہ نفل ادا کرتے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ تو امت کی دوسری قسم ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جو درمیانی مزاج کے ہیں، نہ گناہ زیادہ کرتے نہ نیکیاں زیادہ کرتے، بلکہ میڈیم، یعنی فرائض تو ادا کرتے ہیں، سنت نوافل ادا نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس امت کی تیسری قسم ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو فرائض بھی ادا کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، فرض میں بھی آگے، نفل میں بھی آگے، سنتوں میں بھی آگے رہتے ہیں، نیکی کا کوئی حصہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، چن چن کر نیکی کرتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کرتے ہیں، نیکی کا موقع آئے تو لپک کر اس کو اپنا لیتے ہیں، اور نیکیوں میں دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یہ آگے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں میں۔ یہ امت کی تیسری قسم ہے۔ پہلی قسم گناہ پر گناہ کرنے والے، دوسری قسم
صرف فرض ادا کرنے والے، سنتوں میں نیکیوں میں پیچھے رہنے والے۔ تیسری قسم فرض میں بھی آگے، سنت میں بھی آگے، نفل میں بھی آگے، بلکہ ہر نیکی کو آگے بڑھ کر لپک کر لینے والے۔ تو آخری قسم ہی سب سے اچھی قسم ہے، اور انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہی سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا جن کو یہ نصیب ہو جائے۔ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، ماہ رمضان نیکیوں میں دوڑنے کا مہینہ ہے، چلنے کا نہیں۔ 11 مہینے آہستہ سے نیکیاں کرتے رہے، کبھی چھوڑتے رہے، کبھی کرتے رہے، لیکن ماہ رمضان نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا مہینہ ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم کو کسی نیکی میں پیچھے نہیں رہنا ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، جلدی کرو اللہ کی جنت کی طرف، اور ایسی جنت کے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے جنت کو پانے کے لیے کیا کہا؟ سستی سے نہیں، دوڑنا ہے، جلدی کرنا ہے۔ عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے موقع پر ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا، ایک ایک کھجور توڑ کے کھا رہے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی کے منادی نے اعلان کیا جنگ بدر کے لیے نکلنا ہے، تو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے اس خوشے کو پھینک دیے۔ ایسا نہیں کیا کہ پورے کھجور کھا کے میدان جنگ میں جاؤں گا، کھجور کے اس گچھے کو پھینک دیے۔ کہا یہ کھجوریں مجھے جنت میں جانے میں دیر کر رہی ہیں، مجھے دیر ہو جائے گا، یہ پورے کھجور کھا کر ختم کر کے میں جنت میں جاؤں گا تو جنت میں جانے میں مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ پھینک دیے، میدان جنگ میں کود پڑے اور اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر کے شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ اب بولیے ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ صحابہ کا جذبہ کیسا ہے جنت کو پانے میں، اور کتنا جلدی کر رہے ہیں، موت کو پرواہ نہیں کرتے، زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، جنت مل رہی ہے، تن من دھن ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ صحابہ جنت کے لیے خون بہائے، اور میں اور آپ پسینہ بہانے کے لیے تیار نہیں، وہ جنت کی خواب دیکھ رہے ہیں، جنت کی امید لے کے کون سے خیال میں ہیں؟ دیوانہ خواب دیکھ رہا ہے خیال میں۔ میری محترم ماں اور بہنوں، تو جنت میں جانے کے لیے نیکیاں کرنا ہے۔ جنت کے لیے جلدی کرنا مطلب کیا ہے؟ نیکیوں میں جلدی کرنا، اعمال صالحہ میں جلدی کرنا۔ اور یہ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، خوب نیکیاں کما لیجئے، خوب لوٹ لیجئے نیکیاں۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ، رمضان کا ایک ایک منٹ، رمضان کا ایک ایک سیکنڈ، رمضان کا ایک ایک گھنٹہ، رمضان کے دن بھی مبارک ہیں، رمضان کی راتیں بھی مبارک ہیں، لہٰذا جلدی کیجئے، نیکیوں کی طرف اب چلنا نہیں ہے، اب دوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو،
اور بھلائی کے کام کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ دیکھیے کتنی آیتیں ہیں نیکیوں میں جلدی کرنے کے سلسلے میں۔ کہا کہ ہر امت کا، ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا تھا، اس کی طرف منہ کر کے وہ عبادت کرتے تھے۔ تو یہودی اللہ کے نبی سے الجھنے لگے قبلے کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اصل مسئلہ یہ نہیں کہ چہرہ کدھر کرے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ پیغمبر، جتنے پیغمبر گزرے ہیں ہر پیغمبر ہر نیکی میں آگے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ سورہ انبیاء میں کیا اور فرمایا کہ سارے پیغمبروں کی دعائیں کیوں قبول ہوئی۔ فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے کے سارے پیغمبر نیکیوں میں آگے رہتے تھے، نیکیوں میں ہمیشہ دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ قرآن مجید میں جنت میں جانے والوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہے۔ ایک ہے سیدھے ہاتھ والے جنہیں اصحاب الیمین کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہیں والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے خاص کر سورہ واقعہ میں ذکر کیا کہ جنتی وہ ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا محترم حضرات، ماں اور بہنوں، یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ اسی عنوان کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے، ان موسموں میں خوب نیکیاں کر لینا چاہیے، کیونکہ شیطان ابھی بند ہے۔ شیطان اگر آزاد ہو جائے گا نا نیکی کرنے میں، وہ مزہ نہیں آئے گا جو اب آتا ہے، وہ فرصت نہیں ملے گی جو اب مل رہی ہے، وہ محبت نہیں ہوگی جو اب ہے، کیونکہ شیطان بند ہے۔ لہذا خوب نیکیاں لوٹ لو، اور صحابہ سے بڑھ کر نیکیاں لوٹنے میں بہترین نمونہ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ اس کائنات میں صحابہ بہترین نمونہ ہیں، ہر نیکی کے موقع میں آگے بڑھتے، نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں واقعات کی روشنی میں سمجھانا چاہوں گا۔ پہلا واقعہ، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی عصر کی نماز پڑھائے، سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے ہی سلام پھیرے، اللہ کے نبی جلدی جلدی باہر نکل گئے، لوگوں کی گردنوں کو پھرانگتے ہوئے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کیا بات ہوئی؟ اللہ کے نبی کا معمول تو یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد پلٹ کے بیٹھتے، ذکر کرتے، نماز کے بعد کے اذکار کرتے، دعائیں کرتے، لیکن آج کیا ہے، سلام پھیرتے ہی نکل گئے۔ صحابہ آپس میں بول رہے تھے کیا ہوا؟ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی پھر سیدھے آ کے مصلی پہ بیٹھ گئے مسجد میں۔ صحابہ نے پوچھ لیا کیا بات ہے اللہ کے نبی، اتنا جلدی جلدی نکل گئے آپ؟ پیارے نبی نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نماز عصر پڑھا رہا تھا، مجھے صدقے کا سونا یاد آیا، گھر میں چھپا کے رکھا تھا، میں اسے صدقہ کرنا بھول گیا تھا، لہٰذا میں اسے صدقہ کرنے کے لیے گیا ہوں، کر کے آ گیا ہوں۔ سونے کا ایک ٹکڑا تھا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی ذکر و اذکار کر کے، دعا و مناجات کر کے بھی جا سکتے تھے نا آرام سے، سلام پھیرتے کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے جانے کی ضرورت کیا تھی؟
بات یہ ہے اللہ کے نبی یہ میسیج دینے کے لیے، امت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ نیکی کے موقع میں نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، یہ پیغام دینے کے لیے جلدی گئے۔ تو میری محترم ماں اور بہنوں، ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو میں۔ مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور جس صحابی کا گھر تھا وہ ابی بن کعب ہیں۔ کس کا گھر ہے؟ ابی بن کعب کون سے صحابی ہے معلوم آپ کو؟ ان کی قرات کی اللہ نے تعریف کی، اللہ اکبر۔ وہ قرآن اتنا اچھا پڑھتے تھے ابی بن کعب، آسمان والے نے 7 آسمانوں کے اوپر سے ان کے قرآن کی تعریف کی۔ ایک مرتبہ پیارے نبی نے ابی بن کعب سے فرمایا، اے ابی تم مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ابی بن کعب سے سورہ بینہ سنو۔ یہ سننا تھا، حضرت ابی بن کعب رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا کہ ابی بن کعب سے سورہ بینہ سنو۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ہاں آپ کا نام لے کر اللہ نے کہا، تو رونے لگے، خوشی کے آنسو زارو قطار ان کے آنکھوں سے بہنے لگی۔ اللہ اکبر۔ اتنے عالی مرتبت صحابی ہیں ابی بن کعب، اتنی اچھی آواز سے قرآن پڑھتے تھے۔ تو مدینے میں مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور جس صحابی کا گھر تھا وہ کون ہے؟ ابی بن کعب۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے، ایک نماز بھی مس نہیں ہوتی تھی، ایک نماز میں بھی مسبوق نہیں ہوتے تھے، ہر نماز میں مسجد میں سب سے پہلے آتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ دور ان کا گھر، چل کر آتے، چل کر جاتے، لیکن سب سے پہلے مسجد کو آتے نمازوں کو۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ایک سواری خرید لو، ایک گدھا خرید لو۔ اس زمانے میں سواری گدھے پہ سوار ہوتے تھے، اونٹ پہ سوار ہوتے، گھوڑے پہ سوار ہوتے۔ سب سے سستی سواری کون سی ہے؟ گدھا۔ کہا ایک گدھا خرید لو۔ تو حضرت ابی بن کعب کا جواب آپ کو حیرت میں ڈال دے گا۔ ان کا جواب سنیے، انہوں نے کہا مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد نبوی کے بازو ہو۔ اگر تم مجھے اس بات کا آفر دو کہ مسجد نبوی کے بازو میں گھر مل جائے گا، میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میری خواہش ہے کہ میرا گھر دور ہو۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یہ کیسے صحابی ہیں؟ ہم لوگ تو خواہش کرتے مسجد کے بازو ہمارا گھر رہنا بول کے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں مسجد کے بازو گھر بنانا۔ ایک شکایت کے طور پہ اللہ کے نبی کے پاس صحابہ ان کی شکایت پیش کرے، ایسا بول رہے ہیں اللہ کے نبی مسجد کے بازو رہنا نہیں چاہتے، پسند نہیں ہے ان کو۔ پیارے نبی بلائے ابی بن کعب کو، کہا کیا جی تم نے ایسا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے کہا تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا ایسا کیوں بولے آپ؟ تو ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی نے کہا تھا نا، آپ ہی کا فرمان ہے، جو آدمی مسجد کی طرف جتنے قدم آگے بڑھائے گا، جتنے دور سے چل کر آئے گا، ایک ایک قدم پر نیکی ملے گی، ایک ایک قدم پر گناہ مٹے گا۔ تو میری خواہش ہے کہ میرے قدم زیادہ چلے مسجد کی طرف، تاکہ میرے نیکیاں بڑھ جائے، گناہ مٹ جائے۔ پیارے نبی نے فرمایا اعطاک اللہ ذالک کلہ، جس نیت سے تم اتنی دور سے آ رہے ہو وہ سارے کا سارا اجر و ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ جو نیکیاں آپ چاہتے ہیں وہ پورا عطا کرے، جس گناہوں سے آپ دور رہنا چاہتے ہیں، گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ وہ سارے گناہ آپ کے مٹا دے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی۔ غور کیجئے، صحابہ اکرام نیکی کے ایک موقع کو بھی چھوڑتے نہ تھے۔ نبی کی اس حدیث کو سنیں، اتنے دور سے سواری پہ آنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ چل کر آنے والوں کو نہ فضیلت ہے، گاڑی پہ سواری پہ آنے والوں کو یہ فضیلت نہیں ہے، کیونکہ سواری پہ آئیں گے تو قدم نیچے کہاں پڑتے ہیں،
ایک گناہ کہاں مٹتا ہے، ایک نیکی کہاں ملتی ہے ایک ایک قدم پہ. اس لیے وہ کہا کہ سواری پہ آنا پسند نہیں، مجھے چل کر آنا پسند ہے. اس میں ایک لطیف اشارہ ہم کو ملتا ہے. اسلام چلنے پر بہت زور دیتا ہے. انسان واکنگ زیادہ سے زیادہ کرے، اور خاص کر مسجد کی طرف جب جائے تو واکنگ کرے، اس نیت سے کہ نیکی ملے گی، گناہ جھڑے گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس حدیث کو سننے کے بعد حضرت ابی بن کعب اتنے دور سے مسجد نبوی کو آیا اور جایا کرتے تھے. میرے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، ہم نیکی کرنے کے سلسلے میں بہت بے نیاز ہیں، بہت سست ہیں ہم لوگ. نیکی کے بہت سارے موقع ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، ہم لپک کر لیتے نہیں، جلدی لیتے نہیں. یہ رمضان کو ہی لے لیجئے، نیکیوں کا موسم ہے یہ، کتنے لوگ اس میں نیکیاں سے لوٹ رہے ہیں. مسجد میں، محلے میں کسی کا جنازہ ہے، انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز پڑھنے سے کتنے نیکیاں ملتے ہیں. 2 منٹ جنازے کی نماز، کتنا منٹ ہے؟ 2 منٹ جنازے کی نماز کا ٹائم، لیکن ثواب کتنا؟ احد کے پہاڑ کے برابر. کتنا؟ احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے معلوم؟ 7 کلومیٹر. احد کا پہاڑ کو ترازو میں تولیں گے کتنا بھاری رہتا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا یا گنے گا؟ تولے گا، گنے گا نہیں. تو ایک جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے 2 منٹ لگتا ہے، ہم لوگ فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں. کام ہے لو جی، کون کی محلے والے مرے، ہمارے رشتہ دار کیا بھی نہیں. ارے نیکی ملے گی نا آپ کو، ایک پہاڑ کے وزندار نیکی ہاتھ سے چھوڑ لیتے. نیکیوں کے موقع آتے ہیں، ہم لوگ لپک کر لیتے نہیں. تو لینا چاہیے میری محترم ماں اور بہنوں، بھائیوں. ہم کو شرم و حیا رکاوٹ بنتی کبھی کبھی، خاندانی اثر و رسوخ رکاوٹ بنتا. میرا خاندان بڑا، میں چھوٹا کام کرنا کیا، چھوٹی نیکی کرنا کیا جی. لیکن صحابہ، سبحان اللہ، قربان جائیے، صحابہ کی زندگیوں پر کتنا لپک کر نیکیاں کرتے تھے، کون سا موقع بھی چھوڑتے نہیں تھے. ایک مرتبہ آسمان سے جب وہ آیتیں نازل ہوئی جس میں صدقہ خیرات کرنے کا حکم ہے، صحابہ غریب تھے، کنگال تھے، نادار تھے، پیسے نہیں تھے. اللہ بولتا ہے صدقہ کرو. صحابہ دیکھیں ہمارے پاس کیا بھی پیسہ نہیں ہے، جیب خالی، تجوری خالی، لیکن ہم اس نیکی پر عمل کرنا ہے، صدقہ کرنا، کیا کرنا. صحابہ کیا کرے معلوم؟ فوراً مدینے کے مارکیٹ کو نکل گئے، اور لوگوں کا بوجھ، لوگوں کے بستے اپنی پیٹھ پر، اپنی کمر پہ ڈھو ڈھو کے شام میں جو آتا اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے. حالانکہ یہ صحابہ اتنے غریب تھے، یہ خود صدقہ لینے کے مستحق ہیں، ان کو خود ہم صدقہ دے سکتے، اتنے غریب صحابہ. لیکن اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اللہ قرآن میں کہتا صدقہ کرو. مدینے کے مارکیٹ میں بستے ڈھو ڈھو کے پسینہ ٹپکا کے کمائے. کس لیے کمائے؟ کھانے کے لیے نہیں، جمانے کے لیے نہیں، صدقہ کرنے کے لیے. کیسا جذبہ ہے. حالانکہ یہ صحابہ خود غریب ہیں، غریب رہ کر غریبوں کو دے رہے ہیں، بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا رہے ہیں، پیاسے رہ کر پیاسوں کو پلا رہے ہیں. ان کو ڈھنگ کا کپڑا نہیں، دوسروں کو، ننگوں کو کپڑا پہنا رہے ہیں. یہ جذبہ صحابہ کرام کا تھا میرے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں. ایک اور واقعہ سناتا ہوں، سنیے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں، ابو بکر اور اللہ کے رسول تینوں رات کے وقت میں گزر رہے تھے ایک راستے سے. چلتے چلتے راستے میں ابن مسعود کا گھر آیا، عبداللہ بن مسعود کا. گھر میں قرآن چل رہا ہے، قرآن کی آواز آ رہی ہے. قرآن چل رہا کا مطلب ٹیپ ریکارڈ نہیں، موبائل فون اس زمانے میں کہا تھا نہیں. مطلب ہے کہ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے زور زور سے. سڑک پر گلی سے گزرنے والے سن رہے قرآن کی آواز. اللہ کے نبی، یہ دونوں صحابہ وہاں کھڑے ہو گئے، بہت دیر تک سنتے رہے. پیارے نبی بڑے مزے لیتے رہے، سنتے رہے.
سمجھ رہے ہیں؟ یہ مدینے کی گلیوں کا کیسا عالم تھا دیکھو، راستے سے چلنے والا کیا سنتے ہوئے گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے اللہ کے نبی، ابو بکر قرآن کی آواز آ رہی تھی ابو بکر کے گھر سے۔ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، عمر کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ابو موسیٰ اشعری کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ اور آج یہاں عبداللہ بن مسعود کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ ابن مسعود سنتے رہے۔ مدینے کی گلیاں کتنی قرآن کی آواز سے بھرپور تھی، اور آج کیسے فتنوں کے زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے۔ ہماری گلیوں سے قرآن کی آواز بہت کم آتی ہے، ہاں ضرور آتی ہے گانے کی آواز، میوزک کی آواز، سیریل کی آواز، سنیما کی آواز۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گندے ماحول سے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال اللہ کے نبی ابن مسعود کے قرآن سنتے رہے، اتنا اثر قبول کیا، پیارے نبی نے دونوں صحابہ عمر ابو بکر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، اگر تم قرآن کو تازہ سننا چاہتے ہو، قرآن کو ویسے سننا چاہتے ہو جیسے ابھی قرآن اترا ہے، تو عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھو۔ کس کی تعریف کی ہے؟ عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھو۔ قرآن تازہ ایسے پڑھ رہے ہیں وہ جو گویا کہ لگتا ہے مجھے ابھی اتر رہا ہے قرآن۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود کو معلوم نہیں پیچھے بڑے بڑے لوگ میرا قرآن سن رہے ہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت، اللہ کے نبی، پیغمبروں کے سردار، اور نبی کے بعد سب سے بڑے انسان ابو بکر کے بعد سب سے بڑے انسان عمر، اتنے بڑے لوگ جب قرآن پڑھ کے بند کیے، ختم کیے، تو اللہ سے دعائیں کرنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل تعطا، دعا کرو قبول کی جائے گی، دعا کرو قبول کی جائے گی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، جب بھی آپ بھی اپنے گھر میں جب قرآن پڑھ کے بند کرتے ہیں، دعائیں کرو۔ دعاؤں کی قبولیت کی ایک گھڑی ہے قرآن پڑھنے کے بعد دعا کرنا۔ قرآن پڑھ کے آدھا پارہ پڑھتے، ایک پارہ پڑھتے، 2 پارے پڑھتے، جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں، جب قرآن بند کرنا چاہتے ہو، بند کرنے کے بعد دعائیں کرو، درود پڑھو، دعائیں کرو، قبول کی جائیں گی۔ نبی فرما رہے سل تعطا، دعا کرو قبول ہوگی، دعا کرو قبول ہوگی۔ واقعہ ختم ہو گیا۔ جب وہ قرآن بند کر دیے تو یہ دونوں صحابہ اللہ کے نبی نکل گئے، وہاں سے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے چین تھے رات بھر، کب صبح ہوگی، عبداللہ بن مسعود کو میں یہ خوشخبری کب سناؤں۔ رات کا واقعہ ان کو معلوم نہیں نا، عبداللہ بن مسعود کو کب صبح کا انتظار کر رہے تھے، سب سے پہلے میں جا کر ان کو خوشخبری سناؤں گا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، عمر دوڑے عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے، کہا عبداللہ خوش ہو جاؤ، رات میں ہم تینوں گزر رہے تھے، تمہارے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے نبی آپ کے قرآن کو بہت دیر تک سنتے رہے، اور آپ کی دعائیں قبولیت کا دعا کیے، اور آپ کے بارے میں ایک تعریفی جملہ کہا۔ کیا کہا کہ اگر قرآن کو تازہ سننا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود جیسا پڑھو۔ بولے پیارے نبی کتنی بڑی بات آپ کے بارے میں بولے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا، اے عمر، یہ خوشخبری تم سے پہلے ابو بکر آ کے مجھے بول کے چلے گئے، یہ سننا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، نیکی میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے میں آ کے بولوں گا، یہ نیکی کروں گا، لیکن مجھ سے پہلے ابو بکر آگے بڑھ گئے۔ نیکی کرنے میں فاصلہ نہیں دیتے تھے، گیپ نہیں دیتے تھے صحابہ۔ سب سے پہلے لپک کر نیکی کرنے والے صحابہ سے بڑھ کر ہمیں کوئی نظر نہیں آتے۔ میرے محترم بھائیوں، ماں اور بہنوں، عام طور پر انسان نیکی کرنا چاہتا ہے مگر فیملی سپورٹ نہیں ملتی۔ عورت نیکی کرنا چاہتی ہے، اس کے شوہر کا فیملی سپورٹ نہیں ہے۔
مرد نیکی کرنا چاہتا ہے، اس کی بیوی کی فیملی سپورٹ نہیں ہے، نیکیاں کہاں سے ہوں گی؟ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں، کبھی بھائی رکاوٹ، کبھی بہن رکاوٹ، کبھی شوہر رکاوٹ، کبھی بیوی رکاوٹ۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کی یہ خصوصیت تھی، صحابہ اگر کوئی نیکی کرنا چاہتے تو ان کو فیملی سپورٹ ملتی تھی، ان کی عورتیں، ان کی بیویاں نیکی میں ان کا ساتھ دیتی تھی۔ دیکھیے ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ جب آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے وہ اللہ سوال کرتا ہے، کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، بہترین قرض دے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ڈبل ڈبل اجر دے گا، بے شمار بڑا چڑھا کر ثواب دے گا۔ کون ہے؟ ایک جھنجھوڑنے والا سوال، ایک ابھارنے والا سوال، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات پر ابھارنے والا سوال، اللہ کو قرض حسنہ دینے پر ابھارنے والا سوال، جھنجھوڑنے والا سوال۔ کون ہے جو اللہ کو دے گا؟ اللہ ڈبل ڈبل کر کے اسے دے گا۔ جو اللہ کو دے گا اللہ اسے ڈبل دے گا، سنگل نہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہتا ہے نا قرض حسنہ دو، تو پیارے نبی نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتا ہوں، میرے پاس کھجوروں کا ایک بہترین باغ ہے، میں اس کو اللہ کے نام پر وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی بڑے خوش ہوئے، ان کی ہمت افزائی کیے۔ اس کے بعد ابو درداء اپنے باغیچے کے پاس گئے، ان کے باغیچے میں ان کی بیوی، ان کے بچے تھے، ٹھنڈا سایہ، ٹھنڈی ہوائیں، بیٹھے ہوئے تھے کھجور کھاتے ہوئے۔ ان کی بیوی کا نام ام درداء تھا۔ ابو درداء اپنے باغیچے کے باہر کھڑے ہو کر پکارنے لگے، اے ام درداء باہر چلی آؤ، باہر آ جاؤ۔ تعجب سے کہنے لگی کیا بات ہوئی، میرے شوہر ایسے بلا رہے مجھے؟ ام درداء جلدی جلدی بچوں کو لے کر باہر آئی۔ کہا جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے ام درداء اب اس باغ کو میں نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا، دے دیا ہے، اب یہ باغ ہمارا نہیں اللہ رب العالمین کا ہے، باہر آ جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ روایات میں لکھا ہے بچوں کے منہ میں کھجور تھے، بچوں کے ہاتھوں میں کھجور تھے۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچوں کے منہ کا کھجور نکال دیا، ہاتھوں میں کے کھجور لے کے باغ میں ڈال دیا، بچوں سے کہا میرے پیارے بچوں اب یہ سب اللہ کا ہو گیا ہے، چلو ہم باہر نکل جائیں گے۔ اللہ اللہ کیا جذبہ ہے، دیکھیے کیا شان ہے صدقے کی۔ ادھر نیکی کا حکم ہوتا، ذرا تاخیر نہیں ہوتی، ذرا دیر نہیں ہوتی، فوراً عمل ہو جاتا۔ یہ صحابہ کرام کے نمونے ہیں میرے محترم حضرات، ایسے نمونے دنیا میں کہیں مل سکتے ہیں کیا؟ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو فیملی سپورٹ ملتی ہے، بد نصیب ہے وہ لوگ جو نیکی میں ان کی فیملی سپورٹ ان کو نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں اور ماں اور بہنوں، ہم ہمیشہ نیکی کے معاملے میں مردوں کی تعریف کرتے ہیں، مردوں کے بڑے خدمات ہیں، مردوں کی بڑی قربانیاں ہیں، مرد بڑی نیکیاں کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن ہم عورتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، ہماری ماں بہنوں کی بھی بڑی نیکیاں ہیں۔ تاریخ کی اوراق کو پلٹا کر دیکھیے،
قرآن کو کھول کر پڑھیے، حدیثوں کو کھول کر پڑھیے، ایسے ایسے واقعات ملیں گے۔ ہماری ماں بہنیں جب اللہ کے راستے میں دینے پر آتی ہیں مردوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ ایسے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ نیکی کے معاملے میں ہماری ماں بہنیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ اب ماہ رمضان چل رہا ہے، اس ماہ رمضان کو آپ دیکھ لیجئے، کتنی بڑی قربانی ہے ہماری ماں بہنوں کی ماہ رمضان میں۔ سحری کے وقت کب اٹھتی ہیں یہ؟ 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے جاگتی ہیں۔ شوہر سو رہا ہے، بچے سو رہے ہیں، گھر کے سارے بڑے لوگ سو رہے ہیں، بیچاری اکیلی اٹھ کے کھانے پینے کے انتظامات کر کے، دسترخوان بچھا کے اور اس پہ انواع و اقسام کی نعمتوں کو چن کے، تب جا کے جب سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے آدھا گھنٹہ 25 منٹ ٹائم ہوتا ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، آہستہ سے بچوں کو جگاتی ہیں، اٹھو ٹائم ہو رہا ہے، اٹھو ٹائم ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی قربانی ہے یہ، کتنی بڑی نیکی ہے، آپ غور کیجئے۔ ماں بہنوں کی قربانیوں کی تعریف کرنا چاہیے، ان کی قربانیوں کو بیان کر کے اعتراف کرنا چاہیے اور ان کے احسان مند ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو، ہماری ماں بہنیں کتنی نیکیاں کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی عورتوں کی مجلس میں گئے، عورتوں کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، ساری عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پیارے نبی نے کہا، صدقے کا حکم دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، بیان کیا۔ ادھر بیان ختم ہوا، اللہ کے نبی گھر چلے گئے۔ عبداللہ بن مسعود کی بیوی، ابھی واقعہ بیان کیا نا عبداللہ بن مسعود کا، انہی کی بیوی کہتی ہیں، اجی اللہ کے نبی صدقے کا حکم دیے ہیں، آپ غریب آدمی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، میرے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، اللہ کے نبی سے آپ ایک سوال پوچھ کے آئیے، کیا کوئی امیر بیوی اپنے غریب شوہر کو زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے کیا؟ بیوی شوہر کو زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے کیا؟ پوچھ کے آئیے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، مجھے شرم آ رہی ہے، تم خود جا کے پوچھ لو۔ اللہ اکبر، سیدھے اللہ کے نبی کے گھر گئی اور یہ نہیں کہا دینا بھی مجھی کو ہے، پوچھنا بھی مجھی کو، کیا ایسا نہیں کہا، برا نہیں مانا، ذرا بھی شوہر کا احترام دیکھیے۔ سیدھے اللہ کے نبی کے گھر گئی اور گئی تو کیا کہتی ہیں، مجھ سے پہلے ایک اور عورت آ کے کھڑی ہے وہاں، حاجتی حاجتہا، میرا جو مسئلہ ہے اس عورت کا بھی وہی مسئلہ، اسی عورتوں کی مجلس سے وہ بھی اٹھ کے گئی ہے۔ دیکھیے ادھر نیکی کا حکم ہوا، عورتوں میں جذبہ دیکھو، اس کا بھی یہی سوال ہے کہ کیا کوئی عورت شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیا؟ دروازہ کھٹکھٹائے، پیارے نبی کا دروازہ مارے، اندر بلال تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، باہر آئے، دونوں عورتوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اللہ کے نبی سے پوچھ کر آئیے عورت شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیا؟ عورتوں نے کہا، ہمارے شوہروں کا نام نہیں بتانا، فلاں کی بیوی ہے نہیں بولنا۔ کیوں؟ شوہر کی غائبانے میں شوہر کی آبرو اور عزت کا لحاظ رکھا انہوں نے۔ اب بیوی شوہر کو زکوٰۃ دیتی ہے کہ تو اچھا نہیں لگتا نا، تو اس لیے شوہر کی عزت کو بچانے کے لیے عورتوں نے کہا، اللہ کے نبی سے بلال ہمارا نام نہیں بولنا، ہاں ہم کون ہیں نہیں بتانا۔ بلال اندر گئے، اللہ کے نبی سے مسئلہ بیان کیا، عورتوں کا مسئلہ یہ ہے۔ پیارے نبی نے پہلا سوال یہ پوچھا، کون عورت ہے وہ؟ تو بلال نے کہا زینب، اللہ کے نبی ایک زینب ہے، ایک انصاری عورت ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کون زینب؟ ایت زینب، مدینے میں تو زینب کے نام سے بہت ساری عورتیں، کون زینب جی؟ اب اللہ کے نبی پوچھ لے تو بتانا پڑتا نا۔ کہا امراۃ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی بیوی اللہ کے نبی زینب۔ دیکھیے بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے رہتے، بچوں کے اچھے نام بولو مولوی صاحب، بچی پیدا ہوئی، بچہ پیدا ہوا، ہیں یہاں دیکھو نئے نئے نام کہاں سے لائیں گے؟ اب نیا نام رکھو بولتے شیطان رکھو بولنا، کہ کون بھی رکھے نا اب تک شیطان کا نام، فرعون رکھو بولنا، فرعون نام سنے گا تو یہ نہیں نا، نیا نام ہو۔
लोग ऐसे पूछते हमारे को, मौलवी साहब ऐसा नाम बोलना, किसका भी नहीं, दुनिया में किसका भी नहीं रहना नाम हो, क्या मुसीबत जी, कहाँ से लाएंगे नामा। अल्लाह के नबी के ज़माने में देखो, सहाबा और सहाबियात से बढ़कर किसी नाम में बरकत होगी क्या? बोलो, नाम का असर ज़िंदगी में होता है। सहाबा के नाम रखो। अल्लाह के नबी की 2 बीवियों का नाम भी ज़ैनब, अल्लाह की नबी की बेटी का नाम ज़ैनब, और यहाँ देखो ये अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी का नाम ज़ैनब। रखे सो नामाज रखते थे, क्यों? इन नामों में बरकत है। कहाँ से ला कर दे नए नए नाम। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने पूछ लिया, कौन औरत है वो? कहाँ? अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी ज़ैनब है, और दूसरी अंसारी औरत है। तो प्यारे नबी ने बिलाल से कहा, जाके बताओ कि अगर तुम ज़कात का पैसा, ज़कात की रकम अपने शौहरों को देना चाहती हो तो शौहर को दे सकती हो, इस पर तुमको डबल सवाब भी मिलेगा। एक तो ज़कात देने का, दूसरा अपने ही शौहर को देने का। समझ रहे? शौहर को ज़कात दे सकती है बीवी, लेकिन बीवी शौहर को नहीं दे सकता ज़कात, क्योंकि वो उसके मातिहत है। उसको शौहर की ज़िम्मेदारी है ना बीवी को पालना, लेकिन बीवी की ज़िम्मेदारी नहीं है शौहर को पालना, इसलिए दे सकती है। तो यहाँ मैं बताना ये चाहता हूँ कि नेकी का हुक्म होता तो हमारी माँ बहनें भी नेकी में किसी से पीछे नहीं रहती थी। बहरहाल ये सहाबा कराम की खुसूसियात हैं, इधर सुनते उधर अमल करते थे। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए बताना चाहता हूँ, ये नेकियों का मौसम बहार है, माह रमज़ान। अल्लाह की रहमत बट रही है, अल्लाह की मग़फ़िरत तक़सीम हो रही है, अल्लाह की बरकत तक़सीम हो रही है। अपनी झोली में भर लीजिए, नेकियां लूट लीजिए। ख़ास कर ये आखिरी अशरा है, आखिरी अशरा आता। अल्लाह के नबी के बारे में आयशा कहती हैं, शद्द मिज़रहु अहया लैलहु अयक़ज़ अहलहु, अपनी कमर को कस लेते, यानी तैयार हो जाते नेकियां करने के लिए, और ख़ुद भी जागते आखिरी 10 दिन, और बीवियों को भी जगाते थे। हम लोग सिर्फ ताक रातों में जागना हमारी आदत है ना, नहीं, 10 रातें भी जागते थे हमारे नबी, और नबी बीवियाँ भी जागती थी। तो मकसूद सिर्फ 5 रातें नहीं, जागना 10 रातें मकसूद है। हाँ, ये ताक रातों में शब कदर है, याद रख लीजिए। 5 रातों में कोई एक रात को तलाश करते हम लोग, इसलिए 5 रातों में शब कदर है बोले सो। लेकिन जागना जो है 5 रात नहीं, 10 रातें हैं। दूसरे ममालिक में, दूसरे सूबों में 10 रातें भी जागते, मसाजिद में, घरों में लोग सजदों में गुजारते, कुरान पढ़ते हुए गुजारते। तो अल्लाह के नबी भी इसको पाने के लिए आखिरी अशरा एतकाफ बढ़ जाते थे। पूरा रमज़ान के आखिरी दिनों से भी, रातों से भी लम्हा लम्हा फ़ायदा उठाने के लिए क्या करते थे? एतकाफ़ की इबादत करते थे, मस्जिद में बैठ जाते जाके। तो लिहाजा बड़ा खुशनसीब है वो इंसान जो रमज़ान से फ़ायदा उठा रहा है, और बड़ा बदनसीब है वो मर्द और वो औरत जो माह रमज़ान को भी 11 महीनों की तरह गुजार रहे हैं। कोई नेकियों में तरक्की नहीं, कोई नमाज़ों में तरक्की नहीं, तिलावत कुरान में कोई तरक्की नहीं, नेकियों में आगे बढ़ने का कोई जज्बा नहीं। वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। माह रमज़ान में भी कुरान से रिश्ता नहीं है, मोबाइल से रिश्ता है। फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ही हिदायत की दुआ कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए, हमारे नमाज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारे नवाफिल को कबूल फ़रमाए, सहरी इफ्तारी को कबूल फ़रमाए, ताक रातों की इबादत को कबूल फ़रमाए, तरावी को कबूल फ़रमाए, रोज़े को कबूल फ़रमाए, सदक़ा खैरात और ज़कात को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के अमाल नामे में जन्नती लिखना नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ितरा का एक हुक्म भी मैं बता देना चाहता हूँ। हर आदमी फ़ितरा जो है 2.5 kg चावल, जो हम लोग चावल ही खाते ना ज़्यादा, अल्लाह के नबी के ज़माने में खजूर जऊ ज़्यादा खाते थे, वो देते थे। आप अपने घर में ज़्यादा जो खाते हैं, हर आदमी 2.5 kg के हिसाब से, पैसे नहीं देना, चावल ही देना। सुन्नत यही है कि हम लोग अल्लाह के रास्ते में फ़ितरा, अल्लाह के नबी पैसे उस ज़माने में भी थे, अल्लाह के नबी के ज़माने देते नहीं थे, लेकिन जो खाते हैं वही मोटा आप दीजिए।
کئی فطرے ملا کے ایک غریب کو بھی دے سکتے اور ایک فطرے کو کئی غریبوں میں بانٹ سکتے۔ بہرحال فطرہ اس کا وقت کیا ہے؟ چاند دیکھنے کے بعد اس کا وقت ہے، یعنی آخری روزہ ختم ہونے کے بعد جب چاند رات ہوتی ہے، رات سے لے کر صبح عید کی نماز جانے سے پہلے تک دے ڈالنا۔ ہاں کوئی دور ہے، 1-2 دن 3 دن پہلے بھی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے فطروں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔